ایک مسلمان ہونے کے ناطے جادو کے اثر کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جادو میں آخر ایسا کون سا عمل ہوتا ہے جس کے کرنے سے کچھ بھی ممکن ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جادو حقیقت میں ہوتا ہے یا محض اس کا تخیل ہوتا ہے؟ جادو سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں کس اسرائیلی عورت پر مبنی کہانی کا ذکر ہے جو شوہر کو قابو میں لانے کے لیے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی؟ ان تمام تر معلومات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، چنانچہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اول آخر ظاہر باطن جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم یا اذن سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش مقصود ہوتی ہے تو مشہور شخص پر بعض چیزوں کا اثر پڑتا ہے اور اس شخص کا دل و دماغ اور جسم ان کے اثرات کو قبول کرتا ہے، لیکن بعض اوقات زمانے کا سب سے بڑا جادوگر بلکہ تمام جادوگر مل کر جادو کرتے ہیں، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اذن الہی اور مصلحت خداوندی ہو جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تو جادو کا اثر ہو جاتا ہے، خواہ وہ شخص فاسق و فاجر ہو یا صالح و متقی۔ حتیٰ کہ بعض اوقات اولیاء و انبیاء پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے، اور یہ اثر اسی طرح ہو سکتا ہے جیسے دیگر بشری کمزوریوں مثلا بیماری وغیرہ کے اثرات کو ان کے اجسام قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے اور اس کے توڑ کا ذکر موجود ہے۔ نیز صحیح حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے واقعہ بیان کیا ہے کہ لبید بن اسم یہودی کے بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والے ایک لڑکے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس میں اٹکی ہوئے بال حاصل کیے اور کنگھی کے دندانوں میں گرہیں لگائی، پھر اسے نر کھجور کے درخت کی چھال میں رکھ کر بنی زریق کے کنویں زروان میں پتھر کی چٹان تلے رکھ دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بیمار رہے، جس دوران ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا کہ ازواج کے پاس آیا ہو، حالانکہ ایسا نہ ہوتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر بتایا کہ فلاں کنویں میں گرہیں دے کر کنگھی دبائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عمار بن یاسر کو بیچ کر چیزیں نکلوائیں۔ ان میں ایک تانت تھی جن میں 12 گرہیں تھیں، ہر گرہ پر ایک سوئی چبھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے جاتے تھے اور گرہیں کھلتی جاتی تھیں۔ معزز ناظرین، جادو کی حقیقت کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جادو حقیقت میں ہوتا ہے یا محض اس کا تخیل ہوتا ہے؟ امام ابن حجر نے بخاری شریف کی مشہور شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ جادو کی حقیقت کے بارے میں اختلاف ہے۔ جن لوگوں نے اسے محض خیال اور احساس قرار دیا ہے ان میں ابو جعفر شافعی، ابو بکر حساس الحنفی اور امام ابن حزم شامل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جادو حقیقت میں کچھ نہیں ہے بلکہ یہ احساس اور فریب نظر ہے۔ لیکن امام ابو الرضا حنفی صاحب الطحاویہ، جن کا انتقال 792 ہجری میں ہوا، انہوں نے عقائد کے متعلق اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ جادو حقیقت میں اثر انداز ہوتا ہے اور جس شخص پہ جادو کیا جائے وہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے۔ بعض شوافع نے بھی نظر بندی یا فریب نظر کہا ہے، لیکن امام نودی شافعی نے کہا ہے کہ سحر حقیقت میں ہوتا ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا،
جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو ثابت ہے اور حقیقت ہے اور یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ امام ابن خزیمہ الحنبلی، جن کا انتقال 682 ہجری میں ہوا، کہتے ہیں کہ جادو واقعی حقیقت ہے اور اس کا اثر دل پر اور بدن پر ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا مسلک یہی ہے۔ چنانچہ ابن قیم نے اپنی کتاب الفوائد میں اور تفسیر میں لکھا ہے کہ آیت وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ اور صحیح حدیث مروی از حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ جادو حقیقت ہے اور یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بہرحال یہ معلوم ہوا کہ جادو ایک مخصوص علم ہے، البتہ اس کا سیکھنا اور سکھانا اور اس پر عمل کرنا حرام ہے۔ اس کی حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچائی جاتی ہے اور تکلیف پہنچانا حرام ہے، نیز غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے جو شرک ہے۔ آخر وہ کوئی علم تھا تو قرآن نے فرمایا کہ وہ لوگ ان دونوں فرشتے ہاروت و ماروت سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ ایک اور جگہ یقیناً ان شیطانوں نے کفر کیا جنہوں نے انسانوں کو جادو سکھایا، نیز ارشاد ہوا اور جو علم شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا، وہ فرشتے جب بھی کسی کو جادو سکھاتے تو کہہ دیتے کہ ہم آزمائش ہیں، پس کفر نہ کرو۔ جادو سکھانے کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں اسرائیلی عورت پر مبنی ایک عجیب واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ ایک عورت اور اس کے شوہر میں ناچاکی رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ اس عورت نے ایک بوڑھی عورت سے اس کا ذکر کیا۔ اس بڑھیا نے مشورہ دیا کہ تو جادو سیکھ لے تو تیرا شوہر جادو کے زور سے خود بخود تیرے پاس چلا آئے گا۔ وہ عورت تیار ہو گئی۔ بڑھیا 2 کتے لے آئی۔ دونوں عورتیں ان پر سوار ہو کر شہر بابل میں چلی گئیں۔ وہاں 2 آدمی فضا میں معلق تھے۔ بڑھیا نے عورت سے کہا ان کے پاس جا اور ان سے کہہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ عورت نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ تب انہوں نے کہا اچھا جا اس تانور میں پیشاب کر کے چلی آ۔ وہ گئی، پیشاب کرنے کا ارادہ کیا لیکن کچھ ڈر اور دہشت طاری ہو گئی۔ وہ واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو جھوٹ کہتی ہے، یاد رکھ ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان سلامت ہے، اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ اس عورت نے اصرار کیا کہ مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا اسی تانور میں پیشاب کر آ۔ وہ پھر گئی مگر اب کی مرتبہ بھی جرأت نہ کر سکی۔ وہ واپس آ گئی، پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ وہ تیسری مرتبہ تانور کے پاس گئی اور جی کھڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی۔ تب اس عورت نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ وہ واپس چلی آئی۔ اس نے ان آدمیوں سے آ کر ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں اب تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے نکل گیا۔ وہ آئی اور اس بڑھیا سے کہا انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس بڑھیا نے کہا بس تجھے سب کچھ حاصل ہو گیا، اب تو جو چاہے گی ہو جائے گا۔ عورت نے آزمائش کے لیے گندم کا ایک دانہ لیا، اسے زمین میں ڈال کر کہا اگ جا۔
وہ اگ گیا۔ یہ دیکھ کر اسے اپنے جادوگر ہونے کا تو یقین ہو گیا، مگر اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا، جس پر اس نے بعد ازاں توبہ کی۔ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح روکتے۔ جب نہ مانتا تو وہ کلمات اس سے کہہ دیتے، اس کا نور ایمان جاتا رہتا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، شیطان اس کا رفیق کار بن جاتا اور ایمان کے نکل جانے کے بعد غضب خدا اس کے رونگٹے رونگٹے میں سما جاتا۔ تاہم جادو کے زور سے چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی، صرف دیکھنے والے کو ایسا خیال یا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں فرعون کے جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ذکر ہوا ہے، وہاں صاف طور پر بیان ہوا ہے کہ جادوگروں نے صرف لوگوں کی نظر بندی کی تھی، جنہیں ایسا خیال ہوتا تھا کہ رسیاں سام بن گئی ہے۔